بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچاؤ، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ وہ 19 یا 20 سال کی لڑکی تھی جو چیخ چیخ کر روتی ہوئی اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی کہ وہ اسے زندہ جانے دے، مگر وہ لڑکا اس پر رحم کھانے کی بجائے خوفناک انداز میں کہکے لگاتا ہوا ہاتھ میں پکڑے تیز دھار خنجر اور چھری کو آپس میں ٹکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں سے پھوٹتی مکروہ چمک اور روشنی اس کے خطرناک اور گندے عزائم کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے خوف سے پیچھے کو کھسکتی گئی، لیکن اس لڑکے کے قدم نہ رکے، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ چچا، زندہ جانا ہے تمہیں؟ چلو، ایک شرط پر تمہیں چھوڑ دوں گا، اٹھ کر بھاگو، جتنا بھاگ سکتی ہو۔ اگر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس نے مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے اس تی بلکتی لڑکی کے سامنے شرط رکھی، جس پر وہ بے یقینی سے رونا بند کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے سے وہ اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ سچ میں اسے جانے کی پیشکش کر رہا ہے یا صرف مذاق کر رہا ہے۔ لیکن جب اس لڑکے نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کانپتی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ 2 قدم چلتی تو تیسرے قدم پر رک کر وہ اسے دیکھتی کہ وہ شاطر لڑکا کہیں اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن جب اس کو اپنے پیچھے آتا نہ پاتی تو پھر سے چلنے لگتی۔ اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتا نہ دیکھ کر اس کا خوف کچھ کم ہوا اور ٹانگوں کی کپ کپاہٹ میں کمی آئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگی، جس پر اس لڑکے نے ایک بار پھر پاگلوں کی طرح کہکا لگایا۔ اس کا انداز بے حد تمسخرانہ تھا، جس کی وجہ وہ لڑکی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی جب اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا، لیکن اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ چیختی چلی گئی، کیونکہ اندر داخل ہونے والا جو بے حد خوفناک تھا، جس کے چہرے پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے، لیکن ان زخموں کے نشانوں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، بلکہ عجیب سے زخم تھے، اور ایسے زخم اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، یوں جیسے بے جان ہوں، اور یہی نہیں بلکہ اس کا چہرہ ایسے پیلا اور سفید پڑا ہوا تھا جیسے اس کے اندر خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگتی چلی گئی۔ بھاگو اور بھاگو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے جانا چاہو گی اور جا پاؤ گی؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ ہا ہا ہا، تم میرا شکار ہو، میرا۔ اتنا کہہ کر آنے والے وجود نے سامنے کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا تو وہ خنجر اور چھری لہراتا ہوا اس لڑکی کی طرف بڑھا جو دیوانہ وار چیختی ہوئی خود کو بچانے کے لیے کوئی جائے پناہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ان 2 لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ بچ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی بچ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اس کی گردن پر وار کیا تو اس کی گردن آدھی کٹ کر اس کے گلے سے لٹکنے لگی۔ اس نے اتنی اچانک اس لڑکی کی جان لے لی تھی کہ وہ چیخ بھی نہیں پائی تھی۔ اس لڑکے نے بے دردی سے ایک اور بار کیا، جس سے اس لڑکی کا سر جو کہ اس کی گردن پر لٹک رہا تھا، دوسرے بار سے الگ ہو کر زمین پر دور جا گرا۔ اس مری ہوئی لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر بے نور تھیں، جن میں بچ جانا ہے کہ آز اب دم توڑ چکی تھی۔ وہ دونوں اب ہنستے ہوئے اس کے جسم کو کھینچ کر ایک کمرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس ویران مگر خوبصورت اور شاندار سے گھر میں ان دونوں کے مکروہ اور شاطرانہ کہکے گونج رہے تھے۔ وہ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا خبریں دیکھ رہا تھا، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک لڑکی کی لاش ایک سڑک کنارے سے ملی ہے۔ لاش کیا تھی؟ صرف گردن سمیت ایک سر اور باقی ہڈیاں تھیں۔ سر اور گردن کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی صحیح سلامت نہیں ملا تھا۔ اس سر سے یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ ہڈیاں اسی لڑکی کے جسم کی ہیں جس کا وہ سر ہے، لیکن باقی کے جسم کے حصے کہاں گئے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ قاتل کوئی سائیکو شخص ہے جو لوگوں کو اس طریقے سے مار رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے ہی گم ہو گئے تھے اور کچھ دنوں بعد ان کے گلے کٹے ہوئے سر اور جسم کی ہڈیاں ہی ملی تھیں۔ وہ ہڈیاں بھی پوری نہ ہوتی تھیں، کئی لاشوں کی تو ہڈیاں بھی نہ مل پاتی اور صرف سر ہی ملتا، وہ بھی کبھی کسی سڑک کے کنارے یا کسی کھیت میں۔
पुलिस कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आता था। लोग बेहद खौफजदा हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब कोई इंसान ही करता है, और कुछ लोगों का कहना था कि ये सब कोई गैर इंसानी मखलूक यानी कोई जिन्नात या भूत प्रेत करते हैं। लोग बाहर निकलने से डरने लगे थे। सब लोग दिन के उजाले में अपने सारे काम निपटा लेते और रात के वक्त बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलते, ना ही बच्चों को बाहर जाने देते, चाहे कितनी ही अशद जरूरत क्यों ना हो। लोगों में बेहद खौफ व हिरास फैला हुआ था। उसने कुछ देर तक खबरें देखने के बाद टीवी बंद कर दिया और फिर अपनी सोचों में गुम नाश्ता करने लगा। बाकी लोगों की तरह उसका भी ये मानना नहीं था कि ये काम कोई भूत प्रेत करते हैं, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखता था कि ये काम किसी इंसान का ही है, लेकिन ऐसे इंसान का जिसे कोई नफ्सियाती बीमारी है, और वो अपनी बीमारी के जेरे असर ये सब कर गुजरता है बिना अंजाम की परवाह किए। जल्द ही उसने उन सोचों को अपने जहन से झटक दिया कि इस सब के जिम्मेदार शख्स को पकड़ना पुलिस का काम था, ना कि उसका। वो किसी हद तक कातिल के जहन को पढ़ रहा था, क्योंकि वो खुद भी कातिल था, लेकिन इंसानों का नहीं, आसेबों का कातिल। वो जिन्नात, भूत प्रेत और बदरूहों का खातिमा करता था। लोग दूर दूर से उसके पास अपने मसले लेकर आते, जिन पर आसेबों या जिन्नात का साया होता, और फिर वो इन जिन्नात और आसेबों को ख़त्म कर देता। इस काम के लिए वो अपने पास आए हुए लोगों से पैसे लेता था। उसका नाम ज़मान था। इस दुनिया में वो अकेला था, ना ही उसके माँ बाप थे, ना ही बहन भाई। उसने आंख खोली तो खुद को यतीम खाने में पाया और फिर उसी यतीम खाने में ही परवरिश पाई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि यतीम खाने का मालिक एक रहमदिल इंसान था, जो यतीम खाने में पलने वाले और रहने वाले बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर ज़रूरत पूरी करता था। उसने यतीम खाने में रहकर ही 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के साथ साथ वो बाहर वर्कशॉप पे भी काम करता रहा, जिससे मिलने वाले पैसों को वो अपने पास जमा करता जाता। वो 16 साल का था जब यतीम खाने के मालिक की मौत हो गई, और उसकी मौत पर हर आंख की अश्कबार थी। यतीम खाने के मालिक के मरने के बाद और यतीम खाने की जिम्मेदारी उसके भाई पर आ गई थी, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था। यतीम खाने के लिए मिलने वाले फंड्स को वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने में खर्च कर देता और यतीम खाने में रहने वाले बच्चों को मजबूर करता कि वो बाहर से मांग कर या काम करके पैसा कमा के लाएं, और बेचारे बच्चे मजबूर होकर सारा दिन बाहर सड़कों गलियों में काम करते रहते और फिर शाम के वक्त सारे पैसे जमा करके उसे दे देते। यतीम खाने का पहला मालिक ऐसा नहीं करता था, बल्कि अगर कोई बच्चा बाहर काम करके पैसे कमाता था तो वो पैसे उसी के पास रहने देता था कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी कर लें। उस सब से तंग आकर ज़मान वहाँ से भाग गया। जिस वक्त वो वहाँ से भागा उसकी उम्र 17 साल थी। अपने पास जमा किए हुए पैसों से उसने मकान किराए पर लिया और वहीं रहकर बाहर काम करने लगा, जिससे उसकी अच्छी गुजर बसर होने लगी। वो अकेला था, तभी उसे कोई ज़्यादा मसला ना हुआ, लेकिन एक बात उसमें अजीब थी, और वो ये कि वो आसेबों और गैर इंसानी मखलूक़ात को देख सकता था। और 18 साल का होने के बाद ये ताकत उसमें पुख्ता हो गई थी और वो इस सब से परेशान रहने लगा। पहले पहल उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। आसेब और जिन्नात उस पर हमला कर देते, लेकिन वो किसी न किसी तरह बच निकलता। उसके बाद वो एक आमिल के पास पहुंचा और उससे जिन्नात और आसेबों को भगाने का और उनसे बचने के तरीके सीखने लगा। 6 माह उस आमिल के पास गुजारने के बाद वो इस काबिल बन गया था कि वो जिन्नात और आसेबों का मुकाबला कर सकता था। मेहनत मजदूरी का काम छोड़कर उसने जिन्नात और आसेबों को भगाने का काम शुरू कर लिया, और अपने इस काम की वजह से वो जल्द ही मशहूर हो गया। वो किराए का कातिल बन गया, लेकिन वो इंसानों को नहीं बल्कि आसेबों और बुरे जिन्नात को जान से मारता था, उन्हें जो इंसानों को परेशान और तंग करते थे। वो 20 साल का हो चुका था और पिछले 2 साल से इसी काम को रवा रखे हुए था। अब वो इस काम में इतना माहिर हो चुका था, उसे अब बिल्कुल भी इस काम से खौफ महसूस नहीं होता था। आज भी वो ये खबरें देखकर कुछ परेशान हुआ था, लेकिन फिर सर झटक गया, क्योंकि उसे ये किसी इंसान का काम लगा था, ना कि किसी आसेब का। इस सब के बारे में सोचता सोचता वो अपने उस ठिकाने पर आ गया जहाँ बैठकर वो लोगों के मसाइल सुना करता था। ये जगह उसके घर से कुछ दूर वाक़या थी और तकरीबन एक दुकान जितनी थी, और मेन बाजार के अंदर थी, ताकि लोगों को आसानी से उसका पता मिल जाया करे। दुकान पर आकर बैठने के बाद उसने साथ वाली दुकान से अखबार पकड़ा, लेकिन अखबार पढ़ते हुए उसके माथे पर फिर से बल पड़े, क्योंकि अखबार में भी उसी लाश का तस्करा किया जा रहा था जिसकी खबर वो
टीवी पर देख कर आया था। रोज रोज एक ही खबर सुनकर अब उसका दिल भी उकताने लगा था। तभी उसने अखबार लपेटकर एक तरफ रखा और सीधा होकर बैठा। तभी अचानक दो लोग अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक मर्द और एक औरत थी। वो उससे सलाम करते हुए उसके पास आकर बैठ गए। उसने सलाम का जवाब दिया और उन्हें अपना मसला पेश करने का कहा, मगर जैसे ही उसने उनका मसला सुना हैरान रह गया। ये उसी लड़की के माँ बाप थे जिसको कल मार दिया गया था, जिसके सर के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। वो दोनों काफी बूढ़े और बेहद गमजदा लग रहे थे। वो चाहते थे कि वो उस शख्स को ढूंढ कर मार डाले जिसने उनकी बेटी को जान से मार दिया था, और ऐसे मारा था कि उनकी बेटी की लाश भी मुकम्मल नहीं मिली थी और ना ही उसके जिस्म के हिस्से मिले थे जिनको वो दफन कर पाए थे, क्योंकि उसका जिस्म का जितना भी हिस्सा मिला था पुलिस उसको फॉरेंसिक लैब भेज चुकी थी ताकि पता लगा सके कि उस लड़की की मौत कैसे वाक़या हुई। उनकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए ज़मान परेशान रह गया, क्योंकि वो जिन्नात और असेबों का खात्मा करता था, ना कि इंसानों का। लेकिन वो दोनों ज़मान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अफरेत है, जिसने उनकी बेटी को ही नहीं बल्कि कई लोगों को मारा है। अगर वो कोई इंसान होता तो पुलिस अब तक उसे ढूंढ चुकी होती। उनकी बात भी एक हद तक ठीक थी। उनकी बेबसी और परेशानी देखकर जमान उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। जमान के राजी होते ही उन्होंने पैसों से भरा हुआ छोटा सा बैग उसके हवाले किया और बताया कि इसमें 5 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे हैं। हमें बस उस अफरेद का खात्मा चाहिए जिसने लोगों की जान को वबाल में डाल रखा है। जमान ने उससे पैसे पकड़े और अपने लॉकर में रख दिए। उनको तसल्ली देकर और उनसे कुछ जरूरी बातें मालूम कर कर उसने उन्हें रवाना कर दिया और फिर अपनी दुकान बंद करके बाहर निकल आया। उसका रुख उस जगह की तरफ था जहां से उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि लाश क्या, उस लड़की का सर और हड्डियां मिली थी। वो आधे घंटे में अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उस जगह पहुंच गया था। ये कोई सुनसान सी जगह थी जहां आसपास मिट्टी की सड़क और झाड़ियां उगी हुई थी। जिस जगह से उस लड़की की लाश मिली थी उस जगह को पुलिस ने सील कर रखा था और अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। दो एहलकार पास ही खड़े उस जगह की निगरानी कर रहे थे। उसने उनके पास जाकर आसपास तफ्तीश करने की इजाजत ली और फिर इधर उधर की जगह को परखने लगा ताकि उसे कोई सबूत मिल सके। लेकिन काफी देर की कोशिश के बाद भी उसे कुछ न मिला। उसने झाड़ियां, मिट्टी और हर तरफ देख लिया मगर सबूत ढूंढने में नाकाम रहा। तभी उसकी निगाह एक तरफ पड़ी जहां उसे खून का लाल धब्बा नजर आ रहा था। जहां खून के कतरे गिरे थे वो जगह कच्ची सड़क से हटकर थी और झाड़ियों के बीचों बीच थी, और वहां सिर्फ एक ही खून का कतरा नहीं बल्कि खून के कतरों की एक कतार बनी हुई थी। खून जम चुका था, तभी स्याह काला नजर आ रहा था। उसने खून के कतरों का पीछा करना जारी रखा जो एक कतार में दाएं जानिब को जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद एक जगह जाकर खून के कतरे खत्म हो गए, लेकिन तभी उसे वहां गाड़ी के टायरों के निशान नजर आए। यकीनन उस लड़की की लाश को इसी गाड़ी में यहाँ लाया गया होगा और फिर यहाँ से उसको निकालकर आगे वहां फेंक दिया होगा जहां से वो पुलिस वालों को मिली होगी। यहाँ भी सड़क कच्ची थी, तभी वो टायरों के निशान वाज़ेह तौर पर देख पा रहा था। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ तेज तेज चलने लगा, लेकिन निशान थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। इर्द गिर्द से बेनियाज वो मुसलसल आधा घंटा चलता रहा और फिर जब टायरों के निशान खत्म हुए तो उसने सर उठाकर देखा, मगर सामने देखते ही वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो एक घर के सामने पहुंच चुका था जो बेहद खूबसूरत और जदीद अंदाज में बना हुआ था। ये घर जंगल के दरमियान में मौजूद था, जिसे यहाँ देखकर वो काफी हैरान हुआ कि जंगल के दरमियान में कौन इस तरह रह सकता है। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर दाखिल होते ही एक गंदी सी बू उसके नाक से टकराई, जिससे उससे लगा कि वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। उसने तेजी से रुमाल निकालकर अपने नाक पर बांधा और फिर एहतियात से आगे बढ़ने लगा। उस घर में 3 कमरे मौजूद थे, एक ओपन किचन और एक तरफ टीवी लाउंज बना हुआ था। रुमाल बांध लेने के बावजूद वो नागवार सी बू उसके नाक में घुसी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गल सड़कर बदबू फैला रही हो। उसने बारी बारी कमरों का जायजा लेना शुरू कर दिया। पहला कमरा बेडरूम था, लेकिन बेहद गंदा और बेतरतीब सा। ऐसा लग रहा था जैसे हफ्ते से यहाँ कोई सफाई नहीं की गई। अजीब सी बोसीदगी भरी बदबू हर तरफ फैली हुई थी। एक नजर उस कमरे को देखकर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरा कमरा भी तकरीबन ऐसा ही था।
گندا، بے ترتیب اور بدبو سے اٹا ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا تھا، لیکن کئی دن پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ لیکن باہر جو بدبو آ رہی تھی وہ اندر کی بدبو سے بے حد مختلف تھی۔ دونوں کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کی ناک سے وہی بدبو ٹکرائی جو اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ٹکرائی تھی، لیکن یہاں بدبو کی شدت بے حد زیادہ تھی۔ کمرے میں نہ ہی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی لائٹ آن تھی، جس کی وجہ سے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندازے سے اس نے سوئچ بورڈ سے کمرے کا بلب روشن کیا اور کمرے کا جائزہ لینے کے لیے اپنا رخ پلٹا، مگر جیسے ہی اس کی نظر کمرے پر پڑی تو خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکا، کیونکہ سامنے کا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکن کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی، جو خوف سے ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ پورا کمرہ خالی تھا، فرنیچر نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی، لیکن سامنے بے تحاشا خون بکھرا ہوا تھا۔ دیواریں اور فرش گہرے لال رنگ کے خون سے بھرے ہوئے تھے، جس میں سے کچھ خون تازہ اور کچھ پرانا تھا، اور یہی وہ بدبو تھی جو اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ خون کے علاوہ کمرے میں جگہ جگہ ہڈیاں اور گردن سمیت سر بھی پڑے ہوئے تھے۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ آج تک جتنی بھی موتیں ہوئی تھیں ان سب کی موت یہیں اسی جگہ پر ہوئی تھی، اور بے حد خطرناک اور اذیت بھرے طریقے سے۔ وہ سارے کے سارے سر اب گل سڑ رہے تھے، جو بے حد بھیانک منظر پیش کر رہے تھے، جسے دیکھ کر زمان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے بہت مرتبہ جنات اور آسیبوں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن ایسا منظر زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا جس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کچھ گردن سمیت سر لڑکیوں کے اور کچھ لڑکوں کے تھے، جن کی بے نور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ سارے سروں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ ایک سر پر جا کر رکی جو کسی لڑکے کا تھا، لیکن اس کی گردن سے خون ابھی بھی رس رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے کچھ وقت پہلے ہی مارا گیا ہے۔ اس کی بے نور آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی رقم تھی۔ وہ لڑکا بے حد خوبصورت تھا، لیکن یہاں پر اس کا صرف سر ہی موجود تھا، اور اتنی ہڈیاں اور ڈھانچوں میں سے اس کا ڈھانچہ کون سا تھا زمان بالکل نہیں جانتا تھا۔ زمان حوصلہ کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر کا جائزہ لینے لگا، جس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی گردن کسی چاقو یا خنجر سے کاٹی گئی ہے۔ زمان کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے، پولیس کو اطلاع کرے یا نہیں، اور اگر پولیس کو اطلاع کر بھی دیتا تو نہ جانے وہ اس کا یقین کرتے یا نہیں، یا شاید اسے ہی مجرم سمجھ کر جیل میں ڈال دیتے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا جب اچانک اپنے پیچھے ہاتھ سن کر وہ پلٹا، لیکن پلٹتے ہی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، عجیب و غریب حلیے والی، جسے دیکھ کر ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ کوئی آسیب ہے، لیکن وہ کوئی آسیب نہیں بلکہ سچ میں انسان لڑکی ہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے زمان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ کون ہو تم؟ زمان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو دو، اس لڑکے نے سرسراتے لہجے میں کہا تو زمان کو حیرت ہوئی، بھلا وہ اس سے کھانا کیوں مانگ رہی تھی؟ بھوک لگی ہے تو جا کر کھاؤ، میں تمہیں کیا دوں کھانے کو؟ زمان نے اچنبے سے کہا۔ شدید حیرت تو اسے اس بات کی ہوئی کہ وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی، وہ بھی اتنی خطرناک جگہ پر۔ تم میرا کھانا ہو، میں تمہیں کھاؤں گی، اس لڑکی نے کہہ کر اپنے سر کو جھٹک دیا تو اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹ گئے اور اس کا چہرہ واضح ہوا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی زمان خوف سے چیخ پڑا اور پیچھے کو کھسکا، کیونکہ وہ لڑکی مردہ تھی۔ وہ انسان تھی لیکن وہ زندہ انسان نہیں تھی، بلکہ ویسے ہی جیسے زومبی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی مرنے کے بعد زندہ ہو گئی تھی، اور یہ بات زمان اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بے حد بھیانک تھا، بڑی بڑی باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلا اور سفید پڑ چکا چہرہ، چہرے پر لگے عجیب و غریب سے کٹ والے زخم اور زخموں پر جمع ہوا خون۔ وہ لڑکی اسے کھانے کی بات کر رہی تھی، لیکن وہ آدم خور تھی، اور اسی نے آج تک اتنے لوگوں کو مار کر کھایا تھا، اور اب اپنا اگلا شکار زمان کو بنانے والی تھی۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی زمان تیزی سے باہر کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی زمان پر حملہ آور ہوئی اور اس کے بعد اسے پکڑ کر دور اچھال دیا۔ زمان دیوار سے ٹکرا کر اچھلتا ہوا نیچے ہڈیوں کے ڈھیر پر گرا اور زخمی ہونے کے بعد زور سے کراہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، وہ آدم خور لڑکی اچانک اس پر جھپٹی اور اس کی گردن پر دانت گاڑنے کی کوشش کرنے لگی۔
زمان ایک ہاتھ سے اس کی گردن اور دوسرے ہاتھ سے اس کا داہنا ہاتھ دبوچ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں تیز خنجر پکڑا ہوا تھا، جس سے وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کی گردن کاٹنا چاہ رہی تھی۔ اگر زمان نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو اب تک شاید وہ اس کی گردن کاٹ چکی ہوتی۔ اس لڑکی میں زمان سے دگنی طاقت تھی اور اب زمان کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا گھٹنا اس آدم خور لڑکی کے پیٹ پر دے مارا، جس سے وہ بلبلاتی ہوئی پیچھے جا گری۔ زمان تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا، لیکن تب تک وہ اٹھ کر اس کی کمر سے لپٹ چکی تھی اور اپنے دانت اس کی کمر میں کاٹ دیے تھے۔ ایک دردناک چیخ زمان کے حلق سے بلند ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنی کوہنی ایک بار پھر اس لڑکی کے پیٹ میں ماری، جس سے وہ زمان سے دور ہو گئی، لیکن دور ہوتے ہوتے بھی وہ زمان کی کمر سے گوشت کا ایک لوتھڑا نوچ چکی تھی۔ زمان کی کمر سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ اس کے دور ہوتے ہی زمان تیزی سے باہر نکلا اور باہر نکل کر کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ اندر سے اب چپڑ چپڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ درد و تکلیف سے نڈھال زمان تیزی سے اس طرف چلنے لگا جہاں اس نے پولیس کے اہلکاروں کو دیکھا تھا۔ مسلسل خون بہہ جانے کی وجہ سے اس پر کمزوری کا غلبہ چھا رہا تھا، مگر وہ ہمت کرتا ان تک پہنچ ہی گیا، لیکن ان کے قریب پہنچتے ہی وہ بے دم ہو گیا اور نیچے گر کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ زمان کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہ داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بائیں کروٹ پر لیٹنے کی کوشش کی تو کرا اٹھا، کیونکہ کمر کے بائیں جانب بھی اس آدم خور لڑکی نے بری طرح کاٹا تھا۔ وہ کرا کر دوبارہ سے دائیں کروٹ پر ہو گیا کہ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے، جن کے ساتھ انسپیکٹر بھی تھا۔ انسپیکٹر اس سے پوچھ تاچھ کرنے لگا کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا۔ انسپیکٹر کے سوال سن کر زمان نے بنا کچھ چھپائے اس سے سب کچھ بتا دیا، جس پر انسپیکٹر نے اس کا بیان قلم بند کر لیا اور تیزی سے اپنے ماتحتوں کو ٹیم بلانے کی ہدایت دی۔ زمان بھی اٹھ کر بیٹھا۔ پولیس انسپیکٹر اسے بھی ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ جگہ کا تعین کر سکے کہ وہ جگہ کس جگہ پر واقع ہے جہاں پر وہ گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے۔ زمان اپنے درد کو برداشت کرتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا، پھر کچھ ہی دیر میں جیپ میں بیٹھ کر اس گھر کے سامنے پہنچا۔ سارے سپاہی اندر داخل ہوئے اور سارے گھر کی تلاشی لینے لگے، لیکن انہیں کہیں بھی وہ آدم خور لڑکی نہ ملی۔ لیکن جب انہوں نے وہ کمرہ کھولا جس میں زمان نے وہ سب دیکھا تھا تو وہ تیزی سے چیختے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آئے اور باہر آ کر انسپیکٹر کو سب کچھ بتایا، جس پر انسپیکٹر اپنے ساتھ کچھ اہلکاروں کو لے کر کمرے کے اندر گیا۔ زمان باہر ہی رک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انسپیکٹر نے ایمبولینس وغیرہ کو بلا لیا اور کمرے میں موجود ہر ایک چیز کو ہسپتال لے جایا گیا۔ زمان کو اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جب پولیس بلائے گی اسے تھانے آنا پڑے گا، اور ساتھ ہی انسپیکٹر نے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ زمان نے ان کے ساری شرائط مان لی اور پھر گھر چلا گیا۔ اس سے کمر میں کافی گہرا زخم آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس اس آدم خور لڑکی کو کبھی پکڑ نہیں پائے گی، تبھی اس نے ٹھان لیا کہ وہ خود ہی اسے ختم کرے گا، کیونکہ اس نے اس آدم خور لڑکی کو ختم کرنے کے لیے پیسے لیے تھے، اسی لڑکی کے ماں باپ سے جس کو اس آدم خور لڑکی نے کھا کر مارا تھا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھا تو ٹی وی پر ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی کہ اتنی ساری اموات کے پیچھے کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں بلکہ کوئی آدم خور لڑکی تھی جو لوگوں کو مار کر ان کو کھا رہی تھی اور اب تک پکڑی نہیں گئی تھی۔ زمان نے ٹی وی بند کر دیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اس آدم خور لڑکی کو پکڑنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ لڑکی اسے وہیں ملے گی جہاں کل وہ گیا تھا۔ اس جگہ کو پولیس نے سیل کر دیا تھا اور 2 اہلکاروں کو وہیں مختص کیا گیا تھا تاکہ اگر وہ آدم خور لڑکی وہاں آئے تو اسے پکڑا جا سکے، تاکہ وہ مزید کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائے۔ زمان ہر حال میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سارا دن سوچنے کے بعد وہ رات کے وقت اسی جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جنگل میں پہنچا اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ دونوں اہلکار گھر کے سامنے ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زمان ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کے پیچھے ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے اندر جانے کا موقع مل سکے۔ اسے انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب اچانک اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی نکل گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی آدم خور لڑکی بھاگتی ہوئی ان دونوں اہلکاروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا انداز بے حد جنونی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ حلق سے بلند اور خوفناک غراہٹیں نکل رہی تھی جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ ہر طرف چھایا وحشتناک سناٹا اس کی خوفناک اور بھیانک غراہٹوں سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جنونی انداز میں ان سپاہیوں کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے
اس نے اچانک ایک کی گردن دبوچ کر دوسرے کو گریبان سے تھاما اور دونوں کو آپس میں زوردار انداز میں ٹکرا دیا۔ ان دونوں کی وحشتناک اور دردناک چیخیں پورے ویرانے میں گونج اٹھی۔ وہ نیچے گر کرا رہے تھے کہ تبھی وہ ایک سپاہی پر جھپٹی اور اس کے سینے پر اپنے تیز ترار ناخن گھونپ دیے۔ اس کے ناخن بے حد لمبے تھے اور اس کا ہاتھ سپاہی کے سینے کے اندر تک گھس چکا تھا۔ اچانک اس نے زور سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو سپاہی کا دل اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ سپاہی تڑپتا ہوا دم توڑ گیا جبکہ اس کے مردہ جسم کے سینے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ دوسرا سپاہی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور نہ جانے کہاں سے چاقو نکال کر دوسرے سپاہی کی گردن پر پھیر دیا۔ کچھ دیر تک وہ سپاہی غرغراہٹ نما آواز نکالتا تڑپتا رہا اور پھر وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سب دیکھ کر زمان کا بے حد برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا سارا جسم خوف سے پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن یہ وقت خوف سے نہیں بلکہ بہادری سے کام لینے کا تھا۔ تبھی وہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا جو ان دونوں سپاہیوں کو ایک ایک کر کے ہاتھ سے تھامے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا رہی تھی۔ زمان دبے قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے چاقو اور کچھ لوہے کے ہتھیار لے کر آیا تھا۔ وہ دروازہ پار کر کے اندر گیا تو اسی کمرے سے چپٹ چپٹ کی آوازیں آ رہی تھی جس کمرے میں وہ بے حد بھیانک منظر دیکھ چکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے چاقو کو ہاتھ میں تھاما اور تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر بے حد قراہت آمیز تھا۔ وہ لڑکی ایک سپاہی کی گردن کاٹ کر دور پھینک چکی تھی اور اندھا دھند اس کے جسم کے حصے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی جس کی وجہ سے چپٹ چپٹ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اسے ابکائی سی آنے لگی لیکن وہ تقریباً ایک مرے ہوئے سپاہی کا آدھا جسم نوچ کر کھا چکی تھی۔ آہٹ کی آواز پر وہ پلٹی اور زمان کو دیکھ کر غصے سے دھاڑنے لگی۔ اس دن تو مجھ سے بچ گیا تھا مگر آج نہیں بچے گا، آج میں تیرا قیمہ بنا کر کھاؤں گی، اس آدم خور لڑکی نے غصے سے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت وہیں پھینک کر تیزی سے زمان کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمان کی گردن دبوچتی، زمان جھکائی دے کر ایک طرف ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو تیزی سے اس لڑکی کی کمر میں گھونپ دیا۔ اگلے ہی پل پورا کمرہ اس لڑکی کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ یہ مجھ پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا کیونکہ میں تو مر چکی ہوں، ہا 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 ہا۔ اتنا کہہ کر اس نے زمان کو بازو سے پکڑا اور پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ نیچے گرنے کے باعث اس کے زخم پر زور پڑا اور اس میں سے خون بہنے لگا اور اس کے خون کی بو سونگھ کر وہ لڑکی اپنے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی زمان کے قریب آنے لگی جس پر وہ خوف سے پیچھے کھسکنے لگا۔ خوف سے اس کا حلق خشک پڑ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اب وہ لڑکی اس پر حملہ آور ہونے لگی ہے۔ پیچھے ہوتے ہوتے وہ اچانک پانی والے ایک کین سے ٹکرایا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کی کین تھی جس کے اندر نیلے رنگ کا محلول تھا۔ وہ تیزی سے بائیں جانب کھسکا، تبھی وہ لڑکی اسی جگہ آ کر گری جہاں سے وہ ہٹا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے ہاتھ پر لات ماری جس ہاتھ سے وہ اس کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ تھام کر تیار پیچھے کو گری۔ زمان کے لیے اتنا ہی وقت کافی تھا۔ اس نے تیزی سے کین کو کھولا اور اس میں موجود سارا محلول اس لڑکی پر گرا دیا۔ خود پر محلول کو گرتے دیکھ کر وہ ادھر ادھر ہو کر اس محلول سے بچنے لگی، مگر زمان نے سارا محلول اس پر گرانے کے بعد اپنی جیب سے لائٹر نکالا۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ پانی نہیں بلکہ پیٹرول تھا جس کی موجودگی اسے یہاں سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کا یہاں ہونا اسے فائدہ دے گیا تھا۔ پورے کمرے میں اس لڑکی کی غصے بھری چیخیں اور غراہٹیں گونج رہی تھیں جس کی پرواہ کیے بغیر اگلے ہی پل زمان نے لائٹر جلا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں اس لڑکی کی وحشتناک اور دردناک چیخیں گونج اٹھی۔ وہ آگ کی لپیٹ میں درد و تکلیف سے چیختی ہوئی ادھر ادھر مچل رہی تھی۔ زمان کو اندازہ تھا کہ وہ کسی ہتھیار سے نہیں مرے گی کیونکہ اس کا جسم پہلے ہی مردہ تھا، اور اس بات کا یقین اسے تب ہو گیا تھا جب اس نے اس لڑکی کو چاقو مارا تھا، مگر نہ ہی اسے تکلیف ہوئی نہ ہی زخم آیا۔ اگر آج اسے یہاں پیٹرول نہ ملتا تو یقیناً وہ لڑکی اسے بھی ختم کر کے نوچ نوچ کر کھا جاتی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے بچ گیا تھا جس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اس کی چیخوں پر کان دھرے بغیر زمان نے درد اور افسوس سے دونوں مرے ہوئے سپاہیوں کو دیکھا اور پھر اپنا چاقو اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس لڑکی کی چیخیں اب دم توڑ رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ گھر واپس جانے والا تھا جب کچھ سوچ کر اس نے ایک کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں کی تلاشی لینے لگا، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ دھیان بھی رکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے فنگر پرنٹس بھی مٹتے جائیں تاکہ پولیس اس پر چیک کر کے اسے پکڑ نہ لے۔ سارے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد اسے صرف ایک ہی چیز ایسی ملی تھی جو اسے کام کی لگی تھی، اور وہ تھی ایک ڈائری۔ اس نے احتیاط سے وہ ڈائری اٹھائی اور اس گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے الٹی سیدھی پٹی کی
और फिर ताज़ा दम होकर आराम करने लगा। यूं ही लेटे लेटे वो कब सोया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन वो सुबह सुबह जागा तो एकदम डायरी का ख्याल आया, लेकिन फिर डायरी को बाद पर डाल दिया और फिर नाश्ता करने के बाद टीवी देखने लगा, जहां बताया जा रहा था कि कैसे 2 सिपाही मारे गए और एक जली हुई लड़की की लाश मिली। उसे मालूम था कि फॉरेंसिक लैब में लाश का मुआयना करने के बाद ये बात साबित हो जाएगी कि लड़की अब नहीं बल्कि बहुत पहले ही मर चुकी थी, और ये भी कि ये आदमखोर लड़की है जब इंसानों का शिकार करके उनके जिस्मों से अपनी खुराक हासिल करती है। कुछ देर तक खबरें देखने के बाद उसने टीवी बंद कर दिया, लेकिन टीवी बंद करते ही एक बार फिर उसका ध्यान डायरी की तरफ चला गया, जिसे वो कल लाकर घर में रख चुका था। उसका ख्याल आते ही वो अपने कमरे में आया और डायरी खोलकर पढ़ने लगा। ये किसी लड़के की डायरी थी जिसमें उसने अपनी आप बीती लिख रखी थी। मैं हूँ हसन। यूं तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई बेहद अहम होता ही है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक इंसान बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ मेरे लिए अहम है बल्कि खास भी है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा खास नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है, जिसके होने से मैं हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगेतर है। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा खूनी कोई रिश्ता नहीं, और अब मेरा हर रिश्ता मेरी मंगेतर नायाब से जुड़ा है, जो मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरे लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। आगे का सफ़ा खाली था, मगर आगे तवातर से सारे वाक़यात दर्ज किए गए थे, जिनको ज़मान लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ने लगा। मेरी ज़िंदगी बेहद हसीन गुजरने लगी। मैं नायाब के साथ बेहद खुश था। हर वक्त उसके साथ रहता और उसके साथ मिलकर अपना हर लम्हा यादगार बनाता। वो भी मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और मैं भी उसे इतना ही अजीज़ था जितनी वो मुझे। हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, जब वो वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी नायाब मर गई थी। हाँ, वो मर गई, इतनी अचानक और जल्दी कि मुझे यकीन आया, और मैं यकीन कर भी कैसे सकता था कि कुछ ही देर पहले वो मुझसे मिल कर गई थी और अगले ही पल मुझे उसकी मौत की खबर मिल रही थी। मुझे उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा भुलाए ना भूलता था। जिस दिन वो मरी उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। वो बेतहाशा खुश थी, क्योंकि अगले दिन उसकी सालगिरह थी, जिस पर मैं उसे सरप्राइज में अपना शादी का कार्ड देना चाहता था, क्योंकि मेरी और उसकी शादी तय हो चुकी थी और उसे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन वक्त ने मुझे मोहलत न दी और उसे मुझसे बेहद दूर कर दिया, इतनी दूर कि मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता था। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, तभी उसकी बॉडी अस्पताल में थी। मैं उसे देखने के लिए बेसब्रा हो रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके बाद मैं कभी उसे देख नहीं पाऊंगा। इस दुनिया में उसके पास सिर्फ माँ और बाप ही थे और कोई बहन भाई नहीं था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके माँ बाप टूट से गए थे। तभी मैंने टीवी में देखा लाशों को जिंदा किया जा सकता है और हमेशा के लिए अपने पास रखा जा सकता है। ये सब देखकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं अपनी नायाब को जिंदा करना चाहता था और हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। अब जबकि मुझे तरीका मिल गया था तो मैं और देर न करना चाहता था। जैसे ही नायाब की बॉडी घर आई, मैं उसे चुरा कर अपने साथ ले आया, जंगल में बने इस घर में जहां मैं और नायाब शादी के बाद रहना चाहते थे। उसकी लाश गुम हो जाने पर उसके माँ बाप बेहद परेशान हो गए, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो लोग अपना घर बेचकर कहीं और चले गए, क्योंकि उस घर से उनकी इकलौती बेटी की यादें वाबस्ता थीं। जंगल में बने अपने घर में मैंने एक आमिल को बुलाया, जो अपने जादू के जरिए मरे हुए लोगों को जिंदा करता था। उसने नायाब की लाश पर अमल किया और उसके जिस्म पर अजीब से पाउडर और ना जाने क्या कुछ डालकर उसे एक ताबूत में बंद कर दिया। मुझसे इंतजार करना मुहाल हो रहा था, लेकिन आमिल का कहना था कि 21 दिन से पहले इस ताबूत को नहीं खोल सकते। अगर खोला तो नायाब कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। उस आमिल की बात सुनकर मैं मजबूर होकर खामोश रहा और रोज उसे अमल करता देखता रहता। और रोज रात को वो 9 बजे आता और ताबूत के पास खड़ा होकर 3 घंटे तक हाथ आसमान की तरफ उठाए ना जाने क्या पढ़ता रहता, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ ना आती। लेकिन 21वीं रात उसका अमल पूरा हो गया और रात के 12 बजे उसने ताबूत का दरवाज़ा खोला, जिसमें से नायाब बाहर निकली। मगर वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं थी, बल्कि अजीब और ड्राउनी हो गई थी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो खूबसूरत है या नहीं। मेरे लिए बस यही बहुत था कि मेरी नायाब जिंदा थी और हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ गई थी। लेकिन खौफ से मेरी जान तब निकली जब उसने उठते ही उस आमिल पर हमला कर दिया और अगले ही पल उसे चीड़ फाड़ कर खाने लगी। मैं खौफ से कपकपाता वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जो उस आमिल को पूरा का पूरा खा चुकी थी, लेकिन उसके सर को छोड़ दिया था। ये क्या किया तुमने? मैंने खौफ से पूछा। मुझे भूख लगी थी,
اس نے جواب دیا تو میں نے بامشکل سر ہلا دیا کہ شاید موت کے بعد زندہ ہونے کی وجہ سے اس کو طاقت کے لیے اس سب کی ضرورت تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری حیرت بڑھتی گئی، کیونکہ وہ سبزیاں یا روٹی نہیں کھاتی تھی، اسے بس کھانے کو انسانوں کا گوشت چاہیے تھا۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور دیوانگی کی آخری حدوں تک چاہتا تھا۔ اس سے انسانوں کی بھوک تھی۔ جب میں اسے زندہ رکھنے کے لیے وہ سب کر سکتا تھا جو جائز نہیں تھا، تو پھر اس کے لیے انسانی گوشت کھانا تو عام بات تھی۔ میں نے اس کے لیے قبروں سے مردوں کو لے جانا شروع کر دیا، مگر وہ کچھ دن تک ان کو کھانے کے بعد انکار کر گئی کہ ان کا گوشت باسی اور خراب ہوتا ہے۔ تبھی میں نے زندہ انسانوں کو لے جانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل مشکل ہوتا رہا، لیکن پھر میں کسی نہ کسی لڑکی یا لڑکے کو بہلا پسلا کر لے جاتا اور ان کو مار کر اپنی منگیتر اور محبوبہ کو انہیں پیش کر دیتا، جس پر وہ مزید خوش ہو جاتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی اور میں اپنی نایاب کو زندہ رکھنے کے لیے انسانوں کی قربانی دیتا جا رہا تھا، جس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ یہ سب میں اپنی محبت کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ سکے۔ اس دن میں بے حد خوش تھا کہ اب میں نایاب سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی آج میں کوئی تازہ اور موٹا انسان اس کے لیے لے جانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہ ملا، نہ ہی کوئی میری باتوں میں آیا، جس پر میں نے سوچا کہ پہلے چل کر نایاب سے شادی کی بات کرتا ہوں، پھر اس کے لیے نیا شکار ڈھونڈوں گا۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ نایاب بری طرح رو رہی تھی اور خود کو نوچ کر کھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر میں نے تیزی سے اسے روکا، لیکن وہ رکنے یا میری بات سننے کی بجائے مجھ پر حملہ آور ہو گئی اور مجھے کھانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ جس کی دیوانگی میں حد سے گزر گیا ہوں، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے میرا ہی شکار کرنے کا سوچ رہی ہے۔ میں تیزی سے اسے دھکا دے کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا اور اب اس ڈائری میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وہ جلد ہی دروازہ توڑ ڈالے گی اور مجھے مار کر کھا جائے گی۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے ابھی جینا ہے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ جو میں نے اس کی محبت میں کیا وہ حرام اور غلط تھا۔ مجھے اس کی موت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور فطرت کے اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش کی۔ وہ اب دروازہ زور زور سے بجا رہی ہے، وہ مجھے کھانے آ رہی ہے۔ دروازہ اب زور زور سے ہلنے لگا ہے، شاید وہ دروازہ توڑ دے گی۔ مجھے کوئی بچاؤ، میں نے غلط کیا تھا، شاید اس کی سزا مل رہی ہے کہ جیسی موت میں نے دوسروں کو دی ویسی آج مجھے بھی ملنے والی ہے، وہ بھی اسی لڑکی کے ہاتھوں جس سے میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی۔ دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ میری طرف آ رہی ہے اور اس کے آگے ڈائری خالی تھی، کہیں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ یقیناً حسن کو آگے کا منظر لکھنے کی مہلت نہیں ملی ہوگی اور اس کی محبوبہ نے اسے اپنی بھوک مٹانے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا اور اسے نوچ نوچ کر کھا گئی ہوگی، اسے جس نے اسے بچانے کے لیے حرام کام کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی تھی۔ زمان ڈائری بند کرنے لگا۔ جب چونک اٹھا، ڈائری میں آگے کچھ چپکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اگلا صفحہ کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ ایک تصویر تھی جس میں ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جو یقیناً وہی آدم خور لڑکی تھی۔ جبکہ لڑکے کو دیکھ کر زمان مزید چونکا۔ یہ اسی لڑکے کی تصویر تھی جس کے کٹے ہوئے سر کو زمان نے تب اس گھر میں دیکھا تھا جب وہ پہلی بار وہاں گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اس کی جان کچھ دیر پہلے ہی لی گئی ہے۔ زمان تعصب سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا کہ اگر حسن اپنی دیوانگی میں حد سے آگے نہ بڑھتا اور خدا کے لکھے کو قبول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا تو آج وہ زندہ ہوتا، لیکن اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے افسوس کے۔ زمان نے وہ ڈائری پکڑی اور جلا کر اس کا نام و نشان بھی ختم کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔